یہ جو صدر پاکستان والا معاملہ ہے، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اب عدالت کے اندر ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوتھ ابھی تک گورنر پنجاب نے نہیں لیا. صدر مملکت، پوری پاکستان تحریک انصاف اور ایون ایڈوکیٹ جنرل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت تو کسی کے پابند ہے ہی نہیں، وہ تو آئین کے اندر ان کا جو رول ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے اور وہ آئین کے تحت ہی چل رہے ہیں، کوئی وائلیشن تو انہوں نے کی نہیں ہے، کسی عدالت کو اختیار ہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی حکم دے سکے کہ جی آپ کروائیے اوتھ. وہ 15 دن اور 10 دن کا ان کے پاس گیپ ہے، اس کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. بہت شکریہ منیب، اور آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی، یقین مانیے میرا ایز اے لائر پچھلے دنوں سے ایک میں ڈپریشن میں ہوں کہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے تو کبھی نہیں تھا سوچا کہ پاکستان کے آئین، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوبصورت صحیفہ ہے اور کنسنسس کے ساتھ بنا، اور پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری میں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک غیر متنازع ڈاکومنٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. میرے فریمرز کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ اتنے بڑے عہدوں پہ اتنے چھوٹے لوگ آئیں گے. میں بڑی معذرت سے یہ بات کروں گا کہ جو ریاست پاکستان کی بجائے، آئین پاکستان کی بجائے، اپنے کسی سیاسی پسند یا ناپسند یا اپنے کسی پولیٹیکل ماسٹر کی رائے کو زیادہ اہمیت دیں گے اور اس کی ول کو یا اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانتے ہوئے آئین کی اس طرح سے تشریح کریں گے جس میں آئین بنانے والوں کی جو اس پروویژن کی روح ہے وہی چیخو پکار کر اٹھے گی. دیکھیے، یہ کہتے ہیں جی ہم پہ کسی قسم کا کوئی آئینی ذمہ داری ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ غلط ہے. آئین سے جب آپ روگردانی کریں گے تو عدالت ہی اور اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہی وہ دو فورمز ہیں جو کہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، اس کی درستگی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. صدر اور گورنر کے اختیارات کے بارے میں نہ صرف یوسف رضا گیلانی صاحب والی مثال ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اگر پیچھے چلے جائیں تو چودھری ظہور اللہ صاحب کا کیس 1975 سپریم کورٹ، اس میں بھی بڑی وضاحت سے کہہ دیا گیا. اور میرے ملک میں کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے جس میں جہاں پہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا جہاں پہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پہ ایبسولوٹ جو امیونٹی ہے وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر کو دی گئی ہو، یا گورنر اور چیف منسٹر کو، جن لوگوں کا ذکر ہے 248 میں. عدالت نے ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہائی کانسٹیٹیوشنل آفس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ارجنسی ٹریٹ کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کر دیں گے. لیکن افسوس صد افسوس کہ اس ارجنسی کو اور عدالت کی اس گریس کو بھی انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے he has been sitting over the file for 3-4 days، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی مطلب صدر پاکستان کو کوئی عدالت ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. یہ بات درست ہے کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا عدالت نے اپنے پہلے فیصلے کے اندر، لیکن ایک سچویشن ہے اور دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. طارق صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ گورنر پنجاب کی ریموول کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی ہوئی ہے ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے حوالے سے بھی کچھ میں ایسے لائر حضرات جن کا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہیں آئین اور قانون کی اچھی بھلی سمجھ ہے، وہ اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو گورنر جو ہے وہ ایٹ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ سرو کر رہا ہے اور وہ تب تک کرتا رہے گا. ذرا اس میں بھی کلیئر کر دیجئے کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ اس ایڈوائس کو بھی قبول انہیں کرنا پڑے گا، یہ ہو جائے گی ایگزیکیوٹ؟ دیکھیے منیب، وہ تو اس میں بڑا کلیئر ہے اور جو رولز آف بزنس میں بھی پرووائڈڈ ہے، اور جہاں تک ایڈوائس کا تعلق ہے آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے. وہ وزیر اعظم کی اور یعنی کہ پارلیمان کی اور کابینہ کی سویٹ ویل کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور گورنر صاحب پابند ہیں کہ جو ایڈوائس انہیں پرائم منسٹر کریں گے اس پہ انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو ایک ہمارے پاس قانونی میکنزم ہے اس میں 15 دن کا کشن، اور 15 دن کا کشن اس لیے دیا گیا کہ بہت سارا اسٹیٹ بزنس اکٹھا ہو جاتا ہے پریزیڈنسی میں آ کے. یہ تو ایک مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ روٹ ہوتی ہے کیبنٹ سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور پھر وہ جاتی ہے پریزیڈنسی میں یا چیف منسٹر سے ہو کے گورنر ہاؤس میں.
تو فریمرز نے تو یہ بات ذہن میں رکھی کہ وہاں پہ ایک رش لگا ہوگا اور چیزیں بے تحاشا ہیں، تو ایک ریزنیبل ٹائم دے دیا جائے تاکہ اس میں کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل لکونہ نہ آ جائے۔ ٹھیک۔ لیکن انہوں نے یہ 15 دن اس لیے نہیں دیے کہ آپ تماشا دیکھتے رہیں اور جہاں پہ ارجنسی ہے وہاں پہ بھی آپ لے کے بیٹھ جائیں۔ ان سے پوچھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے گورنرز کی اپوائنٹمنٹ اور ریموول اپنے آپ کی تھی؟ کیا وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ نہیں کرتے رہے؟ یہی صدر مملکت تھے۔ اور کیا انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ کرنے میں چند گھنٹوں سے زیادہ تاخیر کی؟ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کے لیے 48 گھنٹے کا کوشن تھا صدر کے پاس۔ صدر صاحب نے تو بجلی کی اور روشنی کی رفتار سے بھی تیزی کے ساتھ اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ ادھر ایڈوائس آئی اور ادھر انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، جو کہ 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ اسمبلی تھی، اور انہیں یہ خیال تک نہیں آیا کہ میں عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں اس کو دیکھوں کہ وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میجورٹی لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایڈوائس میں اس طرح سے مانوں یا نہ مانوں، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ ان کی ایڈوائس جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سوری صاحب کی رولنگ تھی، لیکن وہ رولنگ صدر صاحب آج اگر وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں گورنر کی رپورٹ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا انہیں عمران خان کی اور قاسم سوری کے اس غیر آئینی اقدام پہ سوچنا نہیں چاہیے تھا؟ بالکل ٹھیک۔ وہاں پہ تو انہوں نے ٹھپا لگا دیا 2 منٹ کے اندر اندر اور کہا کہ جی یہ گئی اسمبلی۔ تو میرے خیال میں بطور پاکستانی میرے لیے یہ شرمناک ترین صورتحال ہے کہ میری ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح سے امور کو چلا رہا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کا غلام ہے، اور ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ وہ آئین کی نہ صرف خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ آئین شکنی کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ طارق صاحب، آپ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یقینی طور پر آپ کی ساری پروفیشنل ہسٹری کے اندر جو کچھ آپ نے پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر دیکھا ہے، شاید آپ کے لیے بھی وہ نیا ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر عدالت لاہور ہائی کورٹ باقاعدہ طور پر ڈائریکشن دے دے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ یہ کام آپ نے آئین کے مطابق کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، تو صدر پاکستان اس میں بھی کوئی نکالنے گنجائش کے نہیں، میں تو پابند ہوں ہی نہیں کسی عدالت کا، مجھے عدالت حکم دے ہی کوئی نہیں سکتی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، بہت کچھ ہو چکا، اس سے زیادہ اسٹریچ نہیں ہو سکتا؟ ایز اے لائر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بطور وکیل میں مشورہ یہی دوں گا کہ اگر تو صدر مملکت نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے اور وہ 6 ماہ کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز فیس کرنے کو تیار ہیں، جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا اس ملک میں، ملک کے آئینی عہدیداروں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ ریسنٹ ترین اگزامپل جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کی ہے، اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہی سیم آرٹیکل ہے جس میں امیونٹی پریزیڈنٹ کو ہے، اسی آرٹیکل میں امیونٹی وزیر اعظم کو ہے، اسی میں امیونٹی وزیر اعلیٰ اور گورنر کو ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے خود اسیس کرنی ہے کہ آیا وہ عدالت کے ظرف کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے صبر کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، یا وہ آئین اور قانون کے عین مطابق چلنا چاہتے ہیں اور عدالتی حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں آ رہا ہے، ظاہری بات ہے عدالتی معاملہ ہے۔ طارق صاحب، آپ کی وسیع پریکٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں۔ یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ ان کامن نہیں ہے، ان یوزول بھی نہیں ہے کہ معزز جج صاحبان ریکیوز کر لیتے ہیں خود کو کسی کیس کے سننے سے، لیکن تواتر کے ساتھ 3 جج صاحبان، چوتھا بینچ تشکیل ہو جائے اور درخواست مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا پاسپورٹ واپس مانگنے کی درخواست کی ہے کہ جی وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں، یہ آپ کو ڈز اٹ اسٹرائک یو ایز سم تھنگ ان یوزول؟ بیکاز اٹ از ان یوزول فار می اے کامن پاکستانی، بیکاز یہ آج ایک بہت بڑی خبر بن رہی تھی کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 جج صاحبان نے خود کو ایکیوز کیا ہے اس بینچ سے۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ میرے لیے بطور وکیل بڑی شرم کی بات ہے کہ چھوٹا سا ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کو میرٹ کے اوپر بیل دی، اور 16 صفحے کا آرڈر ہے جس میں اس وقت کے جج صاحبان جو کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور سردار احمد نعیم صاحب، اب جو صبح جن کا بینچ ہے،
انہوں نے میرٹ کے اوپر انہیں بیل دی چودھری شوگر ملز میں، اور اس میں لکھا انہوں نے کہ بادی النظر میں کیس نہیں بنتا، ٹھیک جو ان پہ ایلیگیشنز ہیں وہ بادی النظر میں ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک آخر پہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ نیب کی انگزائٹی ہے کہ یہ کئی مس یوز نہ کریں بیل کو، یا یہ ہمیں بعد میں دستیاب نہ ہو، تو ان آرڈر ٹو شو ہر بونا فیڈے ٹھیک we direct that she should submit her passport with Deputy Registrar Judicial۔ اب سینکڑوں مقدمات میں یا ای سی ایل میں نام ڈلوا دیا جاتا ہے یا پاسپورٹ رکھوا دیا جاتا ہے، لیکن یہ روٹین کی پریکٹس ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پرمیشن مل جاتی ہے، آپ درخواست دیتے ہیں، ایک مکینیکل سا پروسیجر ہوتا ہے، کورٹ اس پہ نوٹس جاری کرتی ہے، پروسیکیوشن سے پوچھتی ہے، وہ عموماً مخالفت کرتے ہیں، کئی دفعہ وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اور وہ دے دی جاتی ہے ریلیف۔ یہ میرے لیے تو بڑی انہونی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پھر اگر انہوں نے بوٹے اور بشیر کے مقدمے سننے ہیں اور آئینی یا کسی اور کے، اور ایک شخص کے مقدمے میں اور دوسرے شخص کے مقدمے میں فرق ڈالنا ہے، ٹھیک ہے اور یہ جج صاحبان نہیں اویلیبل کسی ایسے مقدمے کو سننے کے لیے جس میں کوئی میں کہتا ہوں کہ کچھ ہیں جن کی وجہ سے سوشل میڈیا یا اخبار میں وہ کیس آئے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے ججز کو ان چیزوں چاہیے۔ طاہر صاحب بینگ لا منسٹر، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں بڑے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، یو آر نیو ٹو دی آفس سر، یہ بھی کوئی کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ نیچ کی تعیناتی کے حوالے سے کیا مشاورت ہے، کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے، کوئی اس پہ کام شروع ہوا ہے؟ جی بالکل، اس میں کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ظاہر ہے یہ ساری مشاورت جو ہے وہ اتحادی جماعتوں سے مل کے کی جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ماضی میں کس طرح سے اس آفس کو مس یوز کیا گیا، تو یہ سب کا کنسرن ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تمام جو اتحادی جماعتیں جو کہ اس وقت متحدہ اپوزیشن تھی، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس کلیدی عہدے پہ تعیناتی جو ہے وہ کسی بہت ہی غیر متنازع شخص کی ہونی چاہیے۔ تو بالکل اس پہ کچھ سوچ بچار شروع ہوئی ہے ایک دو دن سے، ظاہر ہے ابھی تو گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی کیبنٹ بنی ہے، یہ پروسیس ابھی کمپلیٹ ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن جو ہمارا ایجنڈا ہے الیکٹورل ریفارمز کا، نیب لاز میں جو چینجز کے حوالے سے اور بالخصوص آفس آف چیئرمین کے حوالے سے، وہ بالکل اس پہ بات چیت جاری ہے، اور جماعتوں نے اپنے نمائندوں کا آلموسٹ تقرر کر دیا ہے۔ ہماری ایک کمیٹی ہے جو کہ ساری جماعتوں کی، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے 10 دن میں کچھ چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے تو سر ٹورڈز دا ویری اینڈ یہ جو تاثر ہے کہ یہ نیب کو سرے سے ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب بینگ فارمر پرائم منسٹر یہ کہتے رہے کہ یہ نیب چل نہیں سکتا، ملک کی ترقی سے متصادم ہے، بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ ایک امپریشن بن رہا ہے کہ یہ سب سرے سے ہی ختم کر دیں گے۔ کچھ ایسا بھی ہے یا نہیں، صرف ادارے کے سربراہ کی تبدیلی ہے یا شاید قانون میں کوئی تبدیلی ہو؟ منیب دیکھیں، یہ صرف کسی ایک شخص کی رائے نہیں ہے، شاید خاقان صاحب کی، میری بھی شاید اسی طرح کی رائے ہو، اور یہ رائے بیسڈ ہے فیکٹس کے اوپر اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پہ، سو مچ سو کہ اس ملک کے چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ ریفرنس میں یہ بات کہہ دی کہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو نیب کا ادارہ ہے، اور عدالت کو بڑے دھیان سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھنا ہوگا۔ ٹھیک تو سٹرکچرل ریفارمز ہوں گی، اگر سرے سے ختم نہیں بھی کیا جا سکتا تو کم از کم اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز ڈالنے کی کوشش ہے۔ میری خود یہ تجویز تھی کہ چیئرمین کے آفس کو ہم نے وہ اختیارات کا گھنٹہ گھر بنا رکھا ہے، اور جب آپ ہمارے جیسے معاشروں میں کسی شخص کو کلی اختیارات دے دیں گے تو وہ طبیعت آمرانہ ہو جاتی ہے۔